السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے پہلے ہفتے کے دن لیزر شعاع کیا ہے اس کے تعلق سے صفحہ نمبر 27 کے پہلا اور دوسرا پیراگراف تک کی تشریح کی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ پڑھ بھی لیے ہوں گے اور سن بھی چکے ہوں گے۔ اب یہاں سے جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ تیسرا پیراگراف دیکھیے پیج نمبر 27 سے۔ اس کے اندر سن بتایا گیا ہے کہ کس سن میں کس ملکوں نے اس لیزر شعاع کی ایجادیں کی، اس نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا، وہ باتیں ہم سب کو پڑھنے کو اور سیکھنے کو ملیں گی۔ غور سے سنیے۔ 1960 عیسوی میں 1960 عیسوی کے گرما میں اس علاء الدین کے چراغ کا پتہ لگایا جا سکا، کس کا؟ لیزر شعاع کا، جو ایک نئی ٹیکنالوجی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ایک ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنسی میدان میں ایک قیمتی چیز کا پتہ چلا۔ اس انوکھی اور کارآمد ایجاد میں ایک انوکھی پہلے سے نہیں تھی، جو پہلی بار آتے ہیں انوکھا چیز ہے، دیکھ لو ہے نہیں، ایک انوکھی اور کارآمد کام میں آنے والی ایجاد میں جو پہلی بار وہ چیز بن کر کے آتی ہے اس کیا ہوتے ہیں؟ ایجاد۔ امریکہ اور روس کا آج کا نام ریشیا جسے ہم لوگ بولتے ہیں۔ امریکہ اور روس دونوں ملکوں کے سائنسدانوں کے نام گنائے جا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے لیزر شعاع پر کام کیا اور ان کی دریافت کی اور اسے کام لیا۔ دنیا کا اولین لیزر، اس کے بارے میں دیکھیں غور سے کریں۔ دنیا کا اولین لیزر، دنیا کا پہلا لیزر ہیوگیس ایئر کرافٹ کمپنی کیلیفورنیا کے سائنسداں TH مائمن نے 1960 میں بنایا تھا۔ معلومات، دنیا کا سب سے پہلا لیزر ہیوگیس ایئر کرافٹ کمپنی کیلیفورنیا کے سائنسدان TH مائمن نے 1960 عیسوی میں اس کو بنایا تھا۔ لیزر شعاع کی 4 انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ کتنے خصوصیات ہوتی ہیں؟ 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ 4 الگ الگ خصوصیات کے وہ مالک ہوتا ہے۔ کون؟ لیزر شعاع۔ اول، پہلا کیا؟ گہرائی، نیچے تک جانا، کہاں تک اس کی۔ 2، ایک رخی، ایک راستے پر۔ وہ لیزر شعاع جو ڈالتا ہے کہ جو گھمایا تھا کام خراب ہو جاتا۔ ایک رنگی، ایک ہی کلر کی ہوتی ہے، اس کے اندر 2 کلریں نہیں ہوتی۔ اور چوتھا، دھاریوں کی چوڑائی اس کی ہوتی ہے کتنی؟ یہ لمبی چوڑائی ہوتی ہے، لمبائی بھی اور ان کی چوڑائی بھی کتنی اس میں جائے گی۔ یہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں انفرادی۔ ان 4 خصوصیات میں باہم تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کنٹیکٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ لیزر شعاع کام نہیں کرتی ہیں۔ مثلا ایک رخی، ایک ہی رخ پر جانا ہے اور اس کی چوڑائی کہاں تک وہ جائے گی۔ دراصل ان شعاعوں کی ایک رنگی کی 2 خصوصیات یعنی عرض اور طول کا پتہ دیتی ہے کہ یہ کتنی چوڑائی کے ساتھ اور کتنا لمبا جائے گا، کتنا لمبا۔ کسی چیز کے اندر مثلا سوراخ ڈالنا ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا موٹا سوراخ ڈالنا ہے، اسی حساب سے اس کو بنا کر کے اور اتنے ہی چوڑے پر اس کو ڈالا جاتا ہے، تو اس کی عرض و طول بھی ہو گیا کہ اسے کتنا ڈالنا ہے، اسی حساب سے اس کو کتنا لمبا تک اس کا سوراخ جانا ہے، اسی حساب سے اس کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کا کام۔ لیزر ہی ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا سامان، ایک اوزار کہیے ہے جس سے صرف ایک ہی طول، موج اور وسعت لہر کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ کریں گے ایک ایسا ہی اوزار ہے جس سے صرف ایک ہی طول، ایک ہی لمبائی کا موج، اسی کے ساتھ وہ لہریں مارتا ہوا جاتا ہے اور اس کی وسعت، اس کی چوڑائی، ایک ہی لہر کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ ورنہ روشنی کی جتنے بھی منبع ہیں، منبع مانے چشمہ، منبع پڑھنا، منبع نہیں پڑھنا اس کو، منبع پڑھنا اس کو، چشمہ کے معنی میں جتنے بھی منبع ہیں ان سے نکلنے والی روشنی کی لہریں کئی ایسی لہروں کا اجتماع ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں جن کے طول موج مختلف ہوتے ہیں، ڈفرینس ہوتے ہیں۔ اس طرح کو مرکوز نہیں کیا جا سکتا، اس کا جمع نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان سے توانائی یعنی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن شعاعیں ہم طوالت، ہم لمبائی
हम इर्तिआश और हम उसद होती हैं। कहाँ तक पहुँचना है और उसकी उसद कहाँ तक होती है, ये आपस में सब मिले हुए होते हैं। लेज़र शुआएं, लेज़र शुआएं उमूमन ज़्यादातर करेक्ट ज़्यादातर नज़र नहीं आती हैं, ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पाराह की बर्कियों की आमिल शय के तौर पर इस्तेमाल करके नज़र आने वाली यानी दिखाई देने वाली, लेकिन पारों की बर्कियों बिजलियों से कि जो आमिल होते काम करने वाली, तो उसकी जो शय होती है चीज़ें होती है इस्तेमाल करके नज़र आने वाली दिखाई देने वाली नज़र आने दिखाई देने वाली शुआएं हासिल की जा सकती हैं। उसे देख करके आप उसको देख सकते हैं। आजकल आर्गन, हेमेलियम और नायान जैसी गैसों से भी नज़र आने वाली लेज़र शुआएं हासिल की जा रही हैं। इसको बाद होता आप कामयाबी के तौर पर इसको हासिल की जा रही हैं। इन खुसूसियात की बिना पर लेज़र शुआओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने शोबों में इस्तेमाल किया जाता है, इतने आप डिपार्टमेंट है इसके, क्या जा सकता है कि उनकी अफादियत, फ़ायदे की जमा अफादियत, फ़ायदे फ़वाइद भी आते हैं या अफादियत फ़ायदे मुसल्लम बन गए हैं। मुस्लिम नहीं पढ़ना, यहाँ मुसल्लम बन गए हैं कि हकीकत बन गई है। लेज़र शुआओं से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर पाए जाने वाले मकामों के दरमियान मुरासलात कायम की जा सकती हैं। इस शुआओं के हज़ारों किलोमीटर दूरी पर पाए जाने वाले मकाम जगह के दरमियान, उसके बिटवीन दरमियान में मुरासलात एक पहुँच बाता कायम की जा सकती है लेज़र के ज़रिए से। राडार और दूसरे मुरासलाती निज़ाम में कार आमद तब्दीलियाँ की जा सकती हैं लेज़र के ज़रिए से। बड़े बड़े राडार को छेद करके एक दूसरे को ज्वाइंट करके उसको बाज़ाब्ता उसको कार आमद साबित की जा सकती हैं। दूसरे मुरासलाती निज़ाम में कार आमद काम आने वाली तब्दीलियाँ चेंजिंग की जा सकती हैं। खून के बेरंग हिस्से, खून के बेरंग ऐसा हिस्सा है जिसमें कोई रंग नहीं होता, रक़ीक़ माने बारीक हिस्से के सिलसिले में तजुर्बात किए जा सकते हैं। किसके ज़रिए से? लेज़र के ज़रिए से। आगे देखिए, तीफ़ पैमाई तज्ज़िये किए जा सकते हैं। और तीफ़ पैमाई नापने का, तीफ़ पैमाई नापने का जो रास्ते हैं, तीफ़ पैमाई नापने का जो रास्ता है उसको भी हम लोग बाज़ाब्ता मालूम कर सकते हैं। तीफ़ पैमाई के तज्ज़िये सैयारों के दरमियान तीफ़ पैमाई की जा सकती है। आगे देखिए, तीफ़ पैमाई तज्ज़िये किए जा सकते हैं। बैन सैयारा पैगाम रसानी और मुरासलाती निज़ाम कायम किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ बैन सैयारा को देखना और मुरासलाती रसानी पहुँच और मुरासलाती निज़ाम किस तरीके से वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उसका निज़ाम भी कायम किए जा सकते हैं। बर्क़ रफ्तार, बर्क़ बिजली की तरह तेज़ चल फोटोग्राफी की जा सकती है। इसी तरह एक शुआएं निकलती, हम दूर खड़े रहते हैं और फोटो लेने वाला खाली यूँ करता है, फोटो आ जाता है, मोबाइल से लेते हैं, हम देखिए वो एक शुआ है, एक शुआ निकलती आता है और जैसे करते हैं कैमरा का उसका फ़ोटो हमारा फ़ोटो उस मोबाइल में या उस कैमरे में बंद हो जाता है, ग्राफी की जा सकती है। इसके अलावा फौलाद, लोहे और हीरे जैसी सख्त, हीरा कितना सख्त होता है, कितना हार्ड होता है, कह रहे हैं कि फौलाद, लोहा और हीरे जैसी सख्त अशिया, शयूं की जमा अशिया के माने चीज़ें, शयूं की जमा अशिया के माने चीज़ें। क्या बताया? नंबर 1 फौलाद, हीरे जैसी सख्त चीज़ों को काटा जा सकता है। किसके ज़रिए से? इसी शुआओं के ज़रिए से, काट करके तराश करके, है नहीं, बाज़ बड़े बड़े लोहा निकलता है अलग अंदाज में, उसको कितने खूबसूरत अंदाज में बना दिया जाता है, हीरे को किस अंदाज में तलाश करके बना दिया जाता है। ये सब चीज़ों को तलाश करके ये किसके ज़रिए से होता है? सब शुआओं के ज़रिए से करते, काटा जा सकता है। इनमें सुराख बनाए जा सकते हैं, होल डाला जा सकता है, और उसके बाद हर मरकज़ी आमिजिश को मुमकिन बनाया जा सकता है और नामुमकिन को भी मुमकिन बनाकर दिखा सकता है।
قاتل شعاعوں میں تبدیل کر کے جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہتھیارات بنائے جا سکتے ہیں جو قتل کرنے والی چیزوں کو بھی جنگ کے اندر جو جنگیں ہوتی ہیں، جو لڑائی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے طبی میدان میں ڈاکٹری کے جو میدان آتے ہیں آج بالکل نازک چیزوں پر انسان، جیسے میں نے ابھی آنکھ کا پہلے پڑھے کہ آنکھ جیسی نازک جگہوں پر بھی یہ اس کے لیزر کے ذریعے سے اس کا بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح طبی میدان میں، ڈاکٹری میدان میں اس سے بے شمار جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے کام لیے جا سکتے ہیں۔ آنکھ، سر کی کھوپڑی، پیٹ کی جلد، چمڑے جیسے نازک اعضاء، عضو کی جمع اعضاء، وہاں عضو تھا یہاں اعضاء ہے، دیکھیے اسی طرح لکھنا ہے، عضو کی جمع اعضاء، بدن کے پارٹس، حصے، بدن پر عمل جراحی یعنی آپریشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کینسر اور السر کا علاج کیا جا سکتا ہے لیزر کے ذریعے سے، بالخصوص جلد کی کئی بیماریوں میں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور دانتوں کے بارے میں ان کی مدد سے حیرت انگیز دریافتیں کی گئی۔ دانتوں کی دیکھ کر کے آپ معلوم نہیں ہوتا آتے ہیں، وہ دیکھ کر کے ڈاکٹر وہاں سے بعض چیزیں اس کی آپریشن کرتے ہیں اور وہاں سے چیزیں نہ کرتے ہیں۔ اور چھوٹا سا دیکھ لیجیے بھی، غرض لیزر شعاعیں انسان کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ، ایک ایسا اوزار ہیں، ہتھیار ہیں جن سے وہ کائنات دنیا کے کئی سربستہ رازوں کو جو چھپی ہوئی تھی پہلے سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ کئی ناقابل علاج، پہلے علاج کے قابل نہ ہوتے، انسان مر جاتا تھا، اتنی سرچ نہیں تھی، اتنا ٹیکنالوجی نہیں تھا، انسان علاج نہیں تو انسان کیا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ جب علاج ہو جاتا ہے، نکل گئی اس کی بیماری کا علاج، جیسے کورونا میں علاج معلوم نہیں، نہ جانے کتنے لوگ مر گئے، اب لاکھوں انسان نہیں کروڑوں انسان اب تک مر چکے ہیں، لیکن اسی کا جیسے ہی اس کا علاج نکل گیا، اب نکل رہا ہے اور اس کی دوائی نکلے گی، اس کا علاج نکلے گا، انسان کو زندگی مل سکتی ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے لکھا ہے کہ وہ کائنات کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے، کیا لیزر شعاعیں، کئی ناقابل علاج کے قابل ہی نہیں ایسی بیماریاں کا کامیاب محفوظ علاج کر سکتا ہے لیزر کے ذریعے سے، کامیاب علاج جس میں کوئی پھر خطرہ نہیں، اسے بولتے ہیں کامیاب، ناکامی کا نہیں، کامیاب علاج کس کے، لیزر کے ذریعے سے، اور محفوظ، انسان محفوظ رہ سکتا ہے اس سے، محفوظ جانور ہو یا انسان محفوظ رہ سکتا ہے، ایسا علاج کر سکتا ہے کس کے، لیزر کے ذریعے سے۔ آپ جائے اللہ نہ کرے کسی کو بیمار پڑا ہے، لیکن آج ایسی ایسی بیماریوں کا لیزر کے ذریعے سے علاج کر دیتا ہے کہ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ لیزر کے ذریعے سے بڑی بڑی چیزوں کے پیٹ کے کاٹ کر کے اور اسے وہیں گلا کر کے راستے سے، پیخانے پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے اور انسان صحیح سلامت رہ جاتا ہے۔ پہلے اسی کو کاٹ کر کے نہیں، انسان اسی کے اندر وہ گل جاتا تھا، بیماری آ جاتی تھی، پورا انسان مر جاتا تھا، لیکن آج ترقی یافتہ دور کے اندر یہ لیزر کے ذریعے سے کاٹ کر کے آسانی کے ذریعے سے لیزر کے ذریعے نکال لیتا ہے، انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور خلائی سفر بھی کہہ رہے محرق العقل، انسان کی عقل حیران کر دینے والی چیزیں، کارنامے انجام دے سکتا ہے، کس کے ذریعے، لیزر کے ذریعے سے، یا چاہے تو اس دنیا کو پل میں توڑ پھوڑ کر رکھ سکتا ہے، توڑ پھوڑ کر کے بھی رکھ سکتا ہے لیزر کے ذریعے سے۔ ایک جہاز کو دوسرے جہاز کتنی اسپیڈ میں چلتا ہے، اور ایک جہاز دوسرے جہاز کے ذریعے، لیزر کے ذریعے سے اس کو گرا سکتا ہے۔ لیزر شعاعیں تدبیر و تقدیر انسانی کے لیے آزمائشی بلکہ فیصلہ کن آلہ مہیا کرتی ہیں، اکٹھا کرتی ہیں، بالکل اس طرح جس طرح کے جوہری توانائی انسان کو ایک حفاظت بھی کر سکتا ہے اور سیکنڈوں کے اندر تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ کہیں تو ایک ایٹم بم گر جاتا ہے، پورا شہر جس شہر پہ گرتا ہے سیکنڈوں کے اندر تباہ و بربادی کی دہانے پہ آ جاتا ہے، ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی، اس سے نقصانات بھی ہیں جہاں اس کے فوائد بھی ہیں۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو اچھی طریقے سے بچوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ پورا سبق پھر بھی اپنے سے ایک بار مطالعہ کیجیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور جو الفاظ سخت اس کے معنی بھی ادھر دیے ہوئے ہیں، اور معنی بھی دیکھیے کہ اس لفظ کا معنی کیا لکھا ہوا، میں اس کا معنی کیا سمجھ رہا ہوں، استاد نے کیا بتایا،
اور مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دیکھ کر کے ایک بار پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ عزیز مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں، اور اس کے بعد الفاظ معنی جو مرکبات ہیں، سوال و جواب تک تمام چیزیں آپ کو اپنے نوٹس میں لکھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے سوال و جواب آپ کو لکھ کر کے آپ کے موبائل پر واٹس ایپ کر دیا جائے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔